حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بدبخت اس کو کوئی مرض بناتا ہے، کوئی بدبخت کچھ اور کلیم کرتا ہے، کوئی اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، تو چونکہ نبوت اور رسالت کا تصور ہی ان کے ہاں درست نہیں ہے، اس وجہ سے پھر آگے سنت اور شریعت کے بارے میں جو احکام دیے ان کے بارے میں ان کا کنسیپٹ کبھی بھی اس صحیح ٹریک پہ نہیں ہو سکتا تھا جو اہل ایمان کا ہے۔ یہ کتاب ہے دوسری میرے پاس، انٹروڈکشن ٹو دا قرآن، اور یہ ڈبلیو مونٹگومری واٹ کی ہے اور رچرڈ بیل دونوں نے جوائنٹلی لکھی ہے کتاب۔ اس کے سیکنڈ چیپٹر میں محمد's پروفیٹک ایکسپیرینس پر میں صرف آپ کو کیپشنز بیان کرنا چاہوں گا۔ آغاز کرتے ہیں کرٹیسزم آف دا کلیم ٹو پروفیٹہڈ، کہ حضور علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اوپر اس تنقید کو بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ طریقے ہیں کہ سبجیکٹ قائم کر کے کہ جس طرح وہ شکوک و شبہات ایک کامن جو ریڈر ہے مسلمان اس کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا پھر ڈسکرپشنز آف ریولیشن اینڈ پروفیٹہڈ، پھر وحی کی ماہیت پر گفتگو کر کے نٹ شل یہ ہے کہ وحی کے وحی ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہائپوتھیسس ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پھر وہ کنسیپشن آف دا پروفیٹک فنکشن تیسرے سیکشن میں، پھر حضور علیہ السلام کا جو رول ہے اور اس کا تصور ہے بطور نبی کے، اس کے اوپر رسول کے معنی کو، بشیر و نذیر کو، مذکر کو اور نبی کو ڈسکس کیا ہے ہر ایک جگہ، اور ہر لفظ کے لغوی معنی کو لے کر پھر انہوں نے پورے کے پورے تصور کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور انتہائی متعصبانہ تعبیرات دے کر اس طرح کی تحریر اور یہ کنسیپٹ ڈیولپ کیا ہے تاکہ معاذ اللہ پڑھنے والے مسلمان سادہ لا ریڈر جو ہے اس کے ذہن کے اندر بنیادی عقیدہ نبوت اور بنیادی تصور رسالت میں ہی دراڑ پڑ جائے۔ جب بیسک کنسیپٹ یہ ہے تو ان سے آگے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک جینون نیوٹرل ریسرچر کے طور پہ اسلام اور سنت اور حدیث کے بارے میں صحیح ویو پوائنٹ پیش کرتے۔ اس کی وجہ سے جو کنسیپٹ انہوں نے ڈیولپ کیا وہ پھر کنسیپٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت، اب یہ تو نبوت اور رسالت کا تصور تھا، اب چونکہ نبی اور رسول کو تو انہوں نے جینونلی تسلیم نہیں کیا، اور معاذ اللہ حضور کے سٹیٹس کو لیگیلٹی دینے کو تیار نہیں ہے، جینوننس دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سنت کو کیا وہ شرعی حیثیت دیں گے؟ لہذا سنت پر جو کمنٹ کیا، جس وجہ سے حجیت سنت اور حجیت حدیث کے انکار کا فتنہ پیدا ہوا، وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور پورا زور اپنی کتابوں میں یہ دو مصنف بطور خاص جن کو میں نے کولڈ کیا، گولڈ زہر اور جوزف شیخٹ، اور پھر باقی مصنف جنہوں نے ان کو فالو کیا ہے، ویسٹرن اسکالرز اور اورینٹلسٹس، وہ یہ کنسیپٹ دیتے ہیں کہ سنت کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، اور سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل اور عمل کا نام سنت ہے، یہ حدیث کا تصور کہ حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال و اعمال، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی چیز کو برقرار رکھا تو آپ کی تقریر، تو حضور کا قول، حضور کا فعل و عمل اور حضور کی تقریر کا مطلب ہے ٹیسٹ اپروول، تو اگر کسی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا تو آپ کی خاموشی نے گویا اس کو اپروو کر دیا، سائلنٹ اپروول ہے، تو ہم تو اس کو حدیث اور سنت کا نام دیتے ہیں، اور بالعموم جو حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں، لیکن ایٹ لارج کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے کچھ فرما دیا تو وہ بھی سنت کے معنی میں آتا ہے۔ اب وہ، اور یہ پوری کی پوری یہ قرآن مجید کی شرح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، اور یہاں جن جن ایشوز پر قرآن سائلنٹ ہے، خاموش ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے از خود لا دیا ہے، حکم دیا ہے، امر بھی دیا ہے، نہیں بھی دیا ہے، حلال کے احکام بھی دیے ہیں، حرام بھی دیے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں قرآن کے انٹرپریٹر ہیں اور کہیں ڈائریکٹلی خود لا گیور ہیں۔ میں اس کو آگے چل کر انشاءاللہ ایک سٹیج آئے گی میں پورے سبجیکٹ پر گفتگو کروں گا، اور قرآن کی روشنی میں، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں، اس کے معنی کو واضح کرتے ہیں، اس کی تفصیلات اور جزئیات بیان فرماتے ہیں، اس کے اطلاقات کو، اپلیکیشنز کو بیان کرتے ہیں،
تو پھر وہاں شارح ہوتے ہیں، شارح انٹرپریٹر، اور وہ تمام معاملات شریعت کے اور احکام جن پر قرآن خاموش ہے، سائلنٹ ہے، قرآن مجید نے ایکسپلیسٹ اور ایکسپریس کوئی ورڈکٹ، کوئی حکم، کوئی رول نہیں دیا، کوئی کمانڈمنٹ نہیں دی، اور وہ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے آن ہز اون حکم دیا ہے، اور وہ حکم شریعت صرف حضور علیہ السلام کے اپنے فرمان سے، سنت اور حدیث سے بنا، وہ قرآن مجید میں اس کا حکم نہیں تھا۔ تو اس کیپیسٹی میں جب آپ فنکشن کرتے ہیں تو پھر آپ شارح ہو جاتے ہیں۔ شارح شین الف رے ہے کے ساتھ تھا، اور شارع شین الف رے اور عین کے ساتھ ہے، جس سے شرع اور شریعت بنی ہے۔ تو یہاں آقا علیہ السلام پھر لا گیور ہو جاتے ہیں، لیجسلیٹر اور لا گیور، لیجسلیٹر سے بھی اوپر درجہ ہے، لا گیور ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں انٹرپریٹر آف Allah's commandment ڈیوائن لا کے انٹرپریٹر ہو جاتے ہیں، اور کئی آقا علیہ السلام خود ڈیوائن لا کے لیے لا گیور اور خود لا دینے والے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے اپنے وقت پر بیان کروں گا۔ تو ہم تو حضور علیہ السلام کی سنت کا یہ درجہ مسلمانوں کے ہاں، اسلام کے ہاں، عقیدہ اسلامی میں یہ درجہ ہے، مگر اب ان کا کنسیپٹ جس کی وجہ سے حدیث اور سنت کے انکار کا رجحان پیدا ہوا، ان کا کنسیپٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہی نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے اسلام پر۔ اس کو میں آگے چل کے کلیئر کروں گا ریفرنسز کے ساتھ۔ پہلے میں ان کا مفروضہ، ان کا ہائپوتھسز اور ان کا ویژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد وہ معنی ہے ہی نہیں، حضور علیہ السلام نے وہ معنی نہیں دیا جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی سنت سے مراد حضور کا عطا کردہ شرعی حکم نہیں ہے، سنت کی گویا لیگل کیپیسٹی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو بطور ایک کمانڈمنٹ کے نہیں دیا امت کو، اور نہ اس لفظ کو یوز کیا، بلکہ کیا مراد ہے، وہ سنت کے لیٹرل معنی جو ہے، لغوی معنی کی طرف چلے گئے۔ یہ کھیل ہے لغت کے، ایک میں نے عرض کیا کہ ایک لفظ کے 20 لغوی معنی ہوتے ہیں، تو یہ ایک ووکیبلری کی جگلری ہے، الفاظ کی جگلری ہے، ایک کھیل ہے کہ لغت کے مختلف معنی لے کر اس میں سے آپ جس کو چاہیں متعین کر کے، اور پھر اس کے اوپر 100 لغت کی کتابوں کے حوالے دے دیں، اور ہر لفظ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی اور کتابوں میں لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اپنی ایک مخصوص ٹیکنیکل اور اپنی کلاسیکل سینس میں ڈیفینیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو الفاظ کا استعمال ایٹیمولوجیکل بھی ہوتا ہے، لیٹرل بھی ہوتا ہے، اور اسپیسیفک اس کا معنی ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر لفظ کی چیز کی یہ دونوں پوزیشنز ہوتی ہیں، مگر فقط اسلامی عقیدے میں دراڑ ڈالنے کے لیے انہوں نے سنت کے لغوی لفظ کو لے کر اس کے ٹریسز، اس کے حوالہ جات کو ٹریس کر لیا، اور کہا کہ سنت اپنے اوائل دور میں، یعنی پہلی نصف صدی تک حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے وصال تک، اور سیدنا علی شیر خدا کے دور تک، وہ کہتے ہیں کہ سنت کا وہ معنی شرعی تھا ہی نہیں کہ اسے سورس آف لا کے طور پہ بیان کیا گیا ہو، جیسے قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ سنت کو سورس آف لا بنایا گیا ہو، مصدر شریعت بنایا گیا ہو، یہ نہیں تھا، بلکہ سنت سے مراد معاشرے کے رسم و رواج تھے، جن کو ٹریڈیشنز کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنت کا معنی نارمیٹو کسٹم تھا، ٹریڈیشنز تھیں، سوشل ٹریڈیشنز، پریسیڈنٹس تھے، نظائر، یعنی روایات جو معاشرے میں طویل زمانے سے چلی آتی ہیں، یا وہ کسٹم اور کسٹمری لاز ہوتے ہیں، اور ان کے کنونشنز ہوتے ہیں، اور ان کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، قبائل کے، علاقائی نسلوں کے، سوسائٹیز کے، جس پر وہ نسلاً بعد نسلاً عمل کرتے ہیں، اور وہ رسم و رواج جو سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کو وہ عزت دیتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیتے ہیں، اور لا کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نارمیٹو کسٹمز اور پریسیڈنٹس اور جو ٹریڈیشنز تھی سوسائٹی کی، ان کو سنت کہا جاتا تھا۔ یہ کنسیپٹ انہوں نے جوزف شیخٹ نے اپنی کتاب این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا، این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا میں انہوں نے یہ پورا کنسیپٹ دیا ہے۔